ابھی آپ کو بتایا سینیٹر صاحب نے کہ کیا نسخہ ہے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس، اور 90 کی دہائی میں یہی پرابلم ہوئی کہ یہ آپ دونوں جماعتیں اقتدار میں آئیں اور ساری ہماری جو ایک پازیٹیوٹی تھی ترقی کی وہ ریورس ہو گئی۔ اور ایک اور بات یہ فرمائیں کہ یہ اب سینٹ میں بھی توقع رکھی جائے کہ آپ کے چیئرمین سینٹ کر دیں گے نوٹیفیکیشن جاری فار راجہ ناصر عباس؟ اصل میں جو لوگ خود ڈیموکریٹک وے سے حکومتوں میں نہیں آتے ان کو آپشنز کے طور پہ لایا جاتا ہے یا وہ کہیں نہ کہیں حمایتی رہتے ہیں، وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جمہوری حکومتیں کتنی فریجائل تھی، ان کو کس کس طرح سے گرایا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے رسپونڈ کیا، انہوں نے ایک بہتری کی۔ جو 11 سال اور 9 سال رہے اس دور کی آپ کو کرپشن سمجھ آئے گی کہ ملک آگے نہیں بڑھا، ملک میں دہشت گردی آئی، لیکن دہشت گردی تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر حکومتیں جو ہیں ان میں جمہوریتوں میں سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی تو وہ پھر کیسے کریں گے؟ لیکن آپ کی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی اسی میں فروغ دیا گیا، آپ کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ پروگرام کر سکتے ہیں کہ بہت مختصر دور جو تھے، میں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کہوں گی کہ اس میں سوشیو اکنامک کیا کیا چیزیں ہوئی، اور یہ میں نے پیپر پڑھا تھا ایک جگہ، اور پھر اس جگہ پھر مجھے جو ہے میری اس پہ پوری بات بھی تھی، تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں بغیر تحقیق سے کہہ کے گزر جاتے ہیں، مجھے حیرانی ہوتی ہے ہم کیسے کہہ دیتے ہیں فلانا جرم کرے گا، تو خود بہت مطلب میں حیران ہوں کہ ایک شخص کی اتنی تحقیق اتنی سب کچھ کے بعد آپ کہتے ہیں فلانا جرم کرے گا، تو جو ہیں جرم میں اس وقت جو کنوکٹ ہو گئے ہیں ان کے لوگ کیسے منہ نکال کے بول رہے ہیں؟ اور جتنا بڑا انسان کا رتبہ ہوتا ہے اس کو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کسی کو جرم کر لے گا؟ یہ اچھا یہی تنقید انہوں نے کچھ قتل ہو سکتا ہے کچھ جرم خطا کسی سے بھی ہو جائے، کوئی عمدن جرم کرتا ہے کسی سے خطا میں ہو جائے، تو ہمیں تھوڑا سا سوچ سمجھ کرنا۔ ہاں انٹرسٹنگ، اچھا یہی تنقید آپ پہ گویا یہ کہ دونوں نے کی نا لائف ٹائم امیونٹی کی، تو آپ نے کہا وہ کہہ رہے تھے فیوچر کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ کیسر صاحب اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کرپشن کے خلاف جنگ دراصل اصل ریزن تھا کہ چین وہاں پہنچ گیا جہاں وہ اس وقت پہنچا ہوا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کا خاص طور پر آپ دونوں جماعتوں کو تنقید کی ہے سینیٹر ہمایوں نے کہ یہ آپ دونوں جماعتوں کا تو کرپشن کے خلاف کوئی رجحان ہی نہیں تھا، اور بلکہ بالکل الٹا ایک روش تھی، کرپشن کو تو الٹا انکریج کرا جاتا تھا، تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی پرابلم ہے جو اکانومی ہماری آگے نہیں بڑھ پائی چین کے مقابلے۔ لیڈر تو ان کے کنوکٹ ہوئے نا، پوچھ لیتے ہیں وہ بھی ان سے۔ کیسر صاحب دیکھیے مونا، دیکھیے پچھلے سالوں میں تینوں پارٹیوں کی حکومت رہی، پیپل پارٹی نے 5 سال حکومت کی، پونے 4 سال پی ٹی آئی نے کی، اب مسلم لیگ کی حکومت ہے، تو یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں رہی۔ ہم چارٹر آف اکانومی پہ زور دیتے رہے، بار بار ان سے کہتے، یہ تمام چیزیں مثلا 2-3 باتیں ہیں۔ اگر یہ کرپشن میں بالکل ہمایوں مومن صاحب بہت اچھی بات کی ہے، جب تک آپ کرپشن پہ نہیں کریں گے، ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، اور ہمارے ہاں کرپشن کی نشاندہی تو ابھی آئی ایم ایف نے بھی کر دی اور آج سے نہیں چل رہی، پچھلے 40 سال سے یہی کرپشن ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب تک ہم مل کے اس کے رولز نہیں بنائیں گے تاکہ کرپشن بالکل ختم ہو جائے۔ کون چاہتا ہے کہ کرپشن ہو؟ دیکھیں نا، اچھا پھر دوسری بات ہے الیکشن ہم نے کوئی 1970 کے بعد کسی الیکشن کو مانا ہی نہیں ہے۔ جب سب مل کے ایک فیصلہ کریں گے تاکہ الیکشن فیئر ہوں اور سب مانے اس کو، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہ ہر سال 800 ارب روپے خسارہ کرتے ہیں، وہ خسارہ عام آدمی بھرتا ہے۔ بلکہ وہ پی آئی اے کی تو سر نجکاری پہ پیپلز پارٹی کو بھی بڑے تحفظات ہیں جو ابھی ہوئی ہے۔ نہیں، ابھی تو یہ چیزیں مل کے نہیں کریں گے تو کبھی بھی پاکستان آگے نہیں بڑھا ہے، ایک پارٹی نہیں بڑھا سکے گی، جتنی بھی محنت کر لیں۔ ہر ممبر اٹھتا ہے، اسمبلی میں اٹھتا ہے میرے سامنے، وہ کہتا ہے کہ میری پارٹی اچھی ہے اور سامنے والی پارٹی بالکل خراب ہے۔ ریزلٹ کیا نکلا ہے؟ تینوں پارٹیوں کو حکومت ملی ہے، اور کیا ہوا 78 سال میں ہم نے لم سم کیا کیا؟ 10 کروڑ بندہ جو آج کی نئی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق 10 کروڑ بندہ 25 کروڑ میں غربت کے،
और वो उन बेचारों का जो हालत है, हम जाके देखते हैं ना हलकों में, तो उनके लिए कौन सोचेगा? हम तो चंद बंदों की सोचते हैं। 4 बिलियन डॉलर दे दिए गए पीटीआई के ज़माने में चंद 50 या 100 अमीर लोगों को 0% इंटरेस्ट पे 10 साल के लिए। वो बांटना अमीरों की मतलब कहते हैं पुश तो नहीं की उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट ने, आप फरमा रहे हैं। जो देखिए ना, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस थे, अगर वो 25-50 हजार लोगों में बांट देते तो आज वो बिजनेस में होते। तो हम बताएं हुमायूं साहब, आपके दौरे हुकूमत में ये अमीरों पे इतनी मेहरबानियां कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्यों की गई? इसका कोई जवाब है? देखिए मैं आपको बात बताता हूँ। सारे दौरों में हुआ, ये नहीं है, हमारे दौरों में भी यही होता रहा। जी। अभी मैं बता रहा अभी शेख साहब ने भी बात बताई कि उन्होंने क्या पिछले 40 साल से 40 साल से देख लेते हैं कि कौन कितनी दफा रहा है, कितना टाइम गुजारा है, आपको पता चल जाएगा। हमने नारे सुने, खाता है तो लगाता भी है, ये हमने नारा सुना, और ये नारा था, मतलब ये आपका नैरेटिव था, इलेक्शन नैरेटिव, खाता है तो लगाता भी है, ठीक है ना। तो इस नैरेटिव पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, स्विस बैंक, प्राइम मिनिस्टर अच्छा, टाइम बिल्कुल खत्म हो